اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ چاند دیکھنے کا بیان، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلی جزیات کی طرف جائیں، اس کا جو ماحصل ہے، سینٹرل آئیڈیا یا خلاصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ چاند دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ 5 مہینوں کی چاند یعنی شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 5 مہینے ایسے ہیں کہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، یعنی تمام ایک شہر کے، ایک علاقے کے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر چند یا ایک آدھ مسلمان اس ذمہ داری کو ادا کر لے تو سب پر سے گناہ اٹھ جائے گا، سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہ ایسا کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ نماز جنازہ یا کسی مسلمان کی تجہیز و تکفین، کہ جس علاقے میں وہ مسلمان مرا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کریں اور اس کی نماز جنازہ کریں، لیکن اگر کوئی ایک آدھ کر لے تو سب پہ سے گناہ اٹھ جائے گا، سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، کوئی نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ تو تھا حکم۔ اب یہ کب دیکھنا ہے؟ ان 5 مہینوں میں کی جو 29 تاریخ ہے، شام کے وقت جب سورج غروب ہو جائے، مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، 29 تاریخ کو جا کر چاند دیکھنا ہے۔ نظر آ جائے تو اگلے مہینے کی پہلی کا آغاز ہو گیا، دوسرے دن سے اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر نظر نہیں آیا تو 30 پورے کر کے، شعبان کی 30، رمضان کے 30 یا جو مہینے بیان ہوئے پورے کر کے پھر اگلے مہینے کا آغاز ہوگا۔ چاند کے ثبوت کے کیا کیا طریقہ کار ہیں، تفصیلی جزیات آگے آئیں گے اسی چاند دیکھنے کے بیان میں، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور زیادہ تفصیل درکار ہو، تشریح درکار ہو، تو امام اہل سنت کا رسالہ مطالعہ کریں، طرق اثبات الہلال۔ میں خلاصہ کیے دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ ہے کہ خود دیکھ کر گواہی دینا، دوسرا طریقہ ہے کہ خود گواہی نہ دینا بلکہ اپنی دیکھنے پر کسی کو گواہ بنانا، تیسرا طریقہ ہے کہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے چاند کا، قضا نافذ ہو گئی ہے، اس کی گواہی دینا، اور چوتھا طریقہ ہے کہ قاضی کا دوسرے شہر کے قاضی کو خط لکھنا، پانچواں طریقہ ہے کہ جہاں چاند ہوا وہاں کی خبر کا مشہور ہو جانا، اور چھٹی صورت ہے چاند کے ثبوت کے لیے تکمیل مدت، یعنی 30 تاریخیں پوری ہو گئیں تو ظاہر سی بات ہے مہینہ یا 29 کا ہو یا 30 کا، تو تکمیل مدت ہو جائے تو یہ بھی چاند کے ثبوت کا ایک طریقہ ہے۔ اور آخری 7واں طریقہ ہے کہ کوئی علامت کسی شہر میں مقرر ہو، رائج ہو، کہ جب چاند ہو جاتا ہے تو ایسا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، اس کی کچھ تفصیل ہے، چاند دیکھنا اور پھر گواہی دینا۔ تو اب یہاں 2 صورتیں ہیں، آسمان صاف ہے یا صاف نہیں ہے۔ اگر آسمان صاف ہے تو گواہی دینے والوں کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ یہ جو جس شہر میں چاند دیکھا گیا ہے اور آسمان بالکل صاف ہے، اس شہر کے لوگ چاند دیکھنے میں، ان مہینوں کا چاند دیکھنے میں اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دلچسپی لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اگر دلچسپی لینے والے مسلمان ہیں تو گواہی کے لیے جماعت کثیرہ درکار ہے۔ جماعت کثیرہ مطلب اتنے لوگ گواہی دیں کہ جس سے قاضی کو یا فیصلہ کرنے والے شخص کو یقین ہو جائے کہ یہ سب سچ ہی بولیں گے، سب جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب یہ گواہی دینے والے صرف عاقل بالغ مسلمان ہوں، باقی اگر عادل ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مستور الحال ہیں تو بھی چلے گا، اور اگر فاسق بھی ہیں تب بھی چل جائے گا کہ اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جس سے زن غالب حاصل ہو رہا ہے کہ چاند دیکھا ہے اور اسی کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اور اگر اس شہر کے لوگ چاند دیکھنے میں، ان مہینوں کے چاند کا اہتمام کرنے میں سست ہیں تو پھر گواہی دینے والوں کے لیے کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں کہ جو مسلمان عاقل بالغ عادل یا مستور الحال ہوں، یعنی فاسق نہ ہوں۔ فاسق کی گواہی اس صورت میں نہیں چلے گی، عادل ہوں یا پھر مستور الحال ہوں، یعنی جن کا ظاہر شریعت کے مطابق لگتا ہے، دیندار معلوم ہوتے ہیں، باطن کا اللہ بہتر جانے، تو ایسے لوگوں کی گواہی پر پھر فیصلہ ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت ہیں جب مطلع صاف ہو، آسمان صاف ہو،
لیکن اگر مطلع صاف نہیں ہے، ابر آلود ہے، غبار ہے، دھواں ہے، چاند صحیح سے دکھ نہیں سکتا، چھپا ہوا ہے، تو پھر ایک مسلمان عاقل بالغ مستور الحال کی گواہی بھی کفایت کر جائے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایک ہو مستور الحال ہو یا عادل ہو، فاسق نہ ہو، اس کی گواہی سے چاند کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر اگلے مہینے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کس وقت؟ جب کہ ابر آلود ہو، اور جس وقت مطلع صاف ہو تو گواہی دینے والوں کے لیے ضروری ہے جماعت کثیرہ، یعنی اگر وہ دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر نہیں لیتے تو جو دو بالغ یا ایک مرد دو عورتیں، ان سب کی گواہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ شہادت کا استعمال کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں، یا جو بھی وہ زبان بولتے ہیں اس میں جو اس گواہی کے شہادت کے متبادل الفاظ ہیں اس کا استعمال کریں۔ کس وقت؟ جب مطلع صاف ہو، چاند دیکھ کر گواہی دیں، اور جس وقت مطلع صاف نہیں ہے اور کوئی ایک مرد یا عورت مسلمان عاقل بالغہ عاقلہ گواہی دیتی ہے، دیتا ہے، تو اس کے لیے شہادت کے الفاظ کا استعمال ضروری نہیں، کر لے تو اچھی بات، نہیں کرتی تب بھی چاند کا ثبوت ہو جائے گا۔ ایک استثنائی صورت ہے کہ چاند کی گواہی دینے والا ایک ہی شخص، مرد ہو یا عورت، اگر وہ کسی جنگل سے یا اونچے مقام سے، پہاڑی مقام کا رہنے والا ہے، یا کسی بہت ہی بلند عمارت سے اس نے چاند دیکھا اور اسے بیان کرتا ہے، تو چاہے مطلع صاف ہو یا نہ ہو، اس ایک کی گواہی سے چاند ثابت ہو جائے گا، چاہے یہ عادل ہو یا مستور الحال ہو، بس فاسق نہ ہو۔ یہ تو تھی خود چاند دیکھ کر گواہی دینا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ خود تو گواہی نہ دینا بلکہ اپنے دیکھنے پر کسی کو گواہ بنانا۔ تو اس میں ضروری ہے کہ جس نے چاند دیکھا اور وہ خود تو گواہی دینے نہیں جا سکتا بلکہ اپنے دیکھنے پر کسی کو گواہ بنا رہا ہے، تو یہ کن الفاظ سے گواہ بنائے گا؟ یہ کہے گا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس رات کو یا شام کو اس تاریخ کو چاند دیکھا۔ پھر جن کو اس نے گواہ بنایا وہ سب مسلمان عاقل بالغ ہونے چاہیے، عادل یا مستور الحال ہوں، اور جب وہ قاضی کے سامنے یا حکومتی عملے کے سامنے کہ جو فیصلہ کرتی ہے چاند کے ثبوت کا، اس کے سامنے الفاظ شہادت سے ہی گواہی دیں گے، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں بن فلاں نے یا فلانا بن فلانا نے اس تاریخ کو گواہ بنایا اپنے چاند دیکھنے کا، اور گواہی دی کہ میں نے فلاں فلاں تاریخ کو چاند دیکھا۔ یعنی گواہ بنانے والا بھی الفاظ شہادت کا استعمال کرے گا، اور جو گواہ بن کے آئے یہاں پر گواہی دے رہے ہیں وہ بھی اپنی خبر دینے میں بھی شہادت کا الفاظ شہادت کا استعمال کریں گے، اور اس نے جو الفاظ شہادت استعمال کرتے ہیں اسے بھی برقرار رکھیں گے، اور یہاں وہ شرائط لاگو ہوں گے جو پہلے میں نے بتایا، یعنی پہلی صورت میں کہ جو شخص جس نے چاند دیکھا ہے اگر اس نے صاف مطلع صاف ہونے کی حالت میں دیکھا ہے تو اس کی اکیلے کی شہادت کافی نہیں ہوگی، بلکہ کئی لوگ ضروری ہوں گے کہ وہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو گواہ بنائے، اور اگر مطلع صاف نہیں تھا یا دیکھنے والا کسی بلند مقام سے دیکھ رہا تھا تو پھر ایک بھی کفایت کر جائے گا، یعنی وہ پیچھے والی صورتیں یہاں پر بھی لاگو ہوں گی، جو براہ راست دیکھ کر گواہی دینے میں لاگو ہو رہی تھی وہ کسی کو گواہ بنانے پر بھی لاگو ہوں گی۔ تیسری صورت اس بات پہ علاج کی ہے شہادت علی القضاء، یعنی کہیں حاکم اسلام نے یا قاضی شرع نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہاں پر جو چاند ہو گیا ہے، کل سے رمضان یا شعبان کا آغاز ہوگا یا شوال کا آغاز ہوگا، یہ جو بھی 5 مہینے بیان ہوئے، اب وہاں دو عادل مسلمان عاقل بالغ عادل، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں اسی شرائط کے ساتھ وہ دوسرے شہر جائیں کہ جہاں چاند کے ثبوت کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ وہاں جا کر بتائیں کہ بھئی وہاں کے جو قاضی صاحب تھے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ چاند ہو گیا ہے، تو اس سے بھی یعنی ان کی خبر سے بھی چاند ثابت ہو جائے گا، لیکن
ان کے لیے ضروری ہے کہ اسے بالکل یہ گواہی کے طور پر پیش کریں اس خبر کو، یعنی کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم جب وہاں پر تھے تو فلاں قاضی صاحب نے چاند ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ گواہی کے الفاظ شہادت کا استعمال ضروری ہوگا۔ البتہ اس میں جماعت کثیرہ اگر مطلب صاف ہے اور نہیں ہے تو ایک یا بلند جگہ سے دیکھنے والا ایک کفایت، یہاں یہ وہ شرطیں نہیں ہوں گی۔ یہاں صرف قاضی کا فیصلہ جو قاضی نے کیا، دو عادل مردوں نے یا ایک دو عورتوں نے سنا اور وہ آ کے الفاظ شہادت سے ادا کر دیں، وہ اتنا کفایت کر جائے گا، چاند ثابت ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جگہ جہاں چاند ہو گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا چاند کا، وہ قاضی خط لکھے دوسرے شہر کے قاضی کو کہ جہاں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، اور یہ خط باقاعدہ ایک جو کاغذ ہوتا ہے ادارے کا اس پر لکھے، اس کی مہر ہو، اسٹیمپ ہو، اور یہ خط دو عادل گواہ بڑی احتیاط کے ساتھ لے جائیں اور اس قاضی کے سپرد کریں، اور وہ قاضی دیکھ لے کہ میرے ہی نام خط آیا ہے، اسٹیمپ بھی جس نے بھیجے ہے اس کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے، تو اگر اپنے مذہب کے مطابق اسے ثبوت چاند کے لیے کافی سمجھے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کر دے تو بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ پانچواں طریقہ ہے استفادہ خبر کا مشہور ہونا، یعنی کسی شہر میں جہاں چاند کا فیصلہ ہوا کہ بھئی چاند ہو گیا ہے لہذا کل سے اس مہینے کا آغاز ہوگا، اب وہ خبر اتنی مشہور ہو گئی کہ اس شہر کے متعدد جماعتیں، کئی لوگ گروہ در گروہ دوسرے شہر کے جہاں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا وہاں جائیں اور وہاں کے لوگوں کو بتائیں، تو اس سے بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ اور یہاں پر الفاظ شہادت وغیرہ کی پابندی بھی نہیں ہے، اور یہ دھیان رہے کہ افواہ اور خبر مشہور دونوں میں فرق رکھا جائے، کیونکہ بسا اوقات افواہیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں تو اسے خبر مشہور نہ سمجھا جائے کہ اگر آپ کو جس نے بتایا اس سے آپ پوچھیں وہ کہے گا کہ یار ایسا سننے میں آ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، تو یہ افواہ ہے، یہ خبر مشہور نہیں ہے، یہ افواہ مشہور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خبر مشہور کی کہ اتھینٹک ذرائع سے، یعنی مسلمان عاقل بالغ اور عادل لوگوں کی ایک پوری چین سے آپ کو یہ خبر حاصل ہوئی ہو جو کثیر جماعتوں پر مشتمل ہوں، تو ایسی خبر کو اس خبر مستفید یا خبر مشہور کہیں گے، اور اس سے چاند کا فیصلہ ہوگا۔ چھٹا طریقہ ہے تکمیل مدت۔ ظاہر سی بات ہے کسی مہینے کے اگر 30 پورے ہو گئے تو اگلے مہینے کی پہلی ہی ہوگی، تو تکمیل مدت سے بھی چاند اگلے مہینے کے چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو پچھلا مہینہ گزرا، یعنی اگر شعبان کے 30 ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے رمضان ہی ثابت ہوگا، اگلا پہلا رمضان ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شعبان اس کے چاند کا ثبوت دو عادل گواہوں کی شہادت سے گواہی سے ہوا ہو۔ اگر گزشتہ ماہ کا چاند دو عادل گواہوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوا تھا، بس یوں ہی کام چلانے کے لیے ثابت کر لیا تھا، تو اگر رمضان کے مہینے پورے ہو گئے، 30 پورے ہو گئے اور آسمان بھی صاف ہے پھر بھی چاند نظر نہیں آ رہا، تو اب 31واں بھی رکھیے، کیونکہ پچھلی کا ثبوت جو ہے وہ دلیل شرعی سے یا حجت کاملہ سے نہیں ہوا تھا، اس لیے اب احتیاطاً ایک مزید روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے بعد چاند دیکھ کر عید کی جائے گی۔ 7واں طریقہ ہے کہ کسی شہر میں علاقے میں ایسا طریقہ رائج ہو کہ سب جانتے ہوں کہ جس وقت چاند ہو جاتا ہے تو حاکم اسلام کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے خبر پہنچانے کے لیے لوگوں کو، عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ چاند اس مہینے کا ہو گیا ہے، اس طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی زمانے میں توپیں چلائی جاتی تھیں یا کوئی چیز جلا کر روشن کی جاتی تھی جس کی روشنی دور دور تک دکھائی دیتی تھی، تو اگر فیصلہ کرنے والا قاضی خود عالم ہے یا کسی قابل اعتماد عالم کے فتوی پر عمل کرتا ہے اور اس کے فتوی کے مطابق چاند کے ثبوت کی خبر پہنچا رہا ہے، تو جہاں تک توپوں کی دھماکوں کی آواز جائے گی یا روشنی جہاں جہاں لوگوں کو دکھائی دے گی، اطراف کے علاقے جو بھی، ان سب کے لیے چاند کا ثبوت ہو جائے گا۔ تو اگر رمضان ہے تو روزے رکھیں، اگر عید کا ہے تو عید کریں۔ موجودہ دور میں اس کی صورتحال آپ ٹی وی سے لے لیجئے کہ ٹی وی پر جو خبریں آتی ہیں
تو یقیناً وہ بلا اجازت تو نہیں اور افواہ نہیں ہوتی، بلکہ باقاعدہ رویت ہلال کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اس کو بھی باقاعدہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، مستقل لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہاں اعلان ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ویڈیو بنتا ہے، نشر کیا جاتا ہے، اور پھر وہ چینل پر شائع ہوتی ہے خبر۔ تو ٹی وی چینلز پر شائع ہونے والی خبر پھر اسی طرح ہے جیسا کہ کسی زمانے میں توپ کا جلانا یا روشنی کرنا کہ جس کو دکھائی دے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہے، لہذا چاند ہو گیا ہے۔ تو یہ 7 پیٹنٹ طریقہ کار ہیں ثبوت ہلال کے، اسی کو فالو کیا جائے، اسی پر حکم لاگو ہوگا اگلے مہینے کے آغاز کا۔ اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہیں، افواہیں ہیں، خبریں ہیں، اخبارات ہیں، یا اپنی اٹکلیں دوڑانا ہے، جو لوگ اپنے گھر بیٹھے وہ اصول بنا لیتے ہیں، پچھلے مہینے کا چاند اتنا ہوا تھا تو اب اس کا اتنا ہوگا، یہ بھی نہیں چلے گا۔ یوں ہی علم حیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی قیاس آرائیوں سے یا ٹیکنالوجی سے استعمال کر کے بتاتے ہیں، تو شرعی طریقہ یہ نہیں ہے۔ جو شرعی طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے گا بہرحال، اور جو نتیجہ نکلے گا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ خلاصے کے بعد ہم چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ چاند دیکھنے کا بیان، اللہ عز و جل فرماتا ہے سالونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے بعد کچھ احادیث نقل کی ہیں، تو یہ آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ ہم چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ مسئلہ نمبر 1 ہے جس میں حکم بتا رہے ہیں کہ آخر رویت ہلال، چاند دیکھنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ واجب کفایہ کا مطلب کہ اگر ایک آدمی بھی یہ کام کر لے تو سب پر سے گناہ اٹھ جائے، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے برابر کے۔ لہذا یہ ساری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ جو اسلامی دارالحکومت میں رہتا ہے اور اسلامی احکام کا مکلف ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ اس کے لیے ایک حکومت کی طرف سے ادارہ ہے رویت ہلال، اور دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے، یا کوئی شہر کا بڑا قاضی ہوتا ہے، جبکہ ہندوستان میں یہ سسٹم ہے کیونکہ وہاں کی حکومت ہندو گورنمنٹ ہے، اس لیے وہاں کے مختلف شہروں کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں، قاضی القضات، وہ شہادتوں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے 5 مہینوں کا چاند دیکھنا، سب پر واجب کفایہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ایک آدھ بھی یہ واجب ادا کر لے تو سب پر سے گناہ اٹھ جائے گا، یہ مطلب ہے واجب کفایہ کا۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 5 مہینے ان کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، واجب عین نہیں ہے۔ واجب عین جس طرح کے وتر ہے، نماز کے وتر ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک نے انفرادی طور پر اسے ادا کرنا ہے۔ اگر میرے والدین نماز وتر ادا کر لیں یا کوئی بھی واجب جو واجب عین ہے تو ان کا ادا ہوگا، میرا ادا نہیں ہوگا۔ واجب کفایہ، فرض کفایہ کا مطلب جہاں کفایت کا لفظ آئے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہے تو سب پر ضروری، لیکن اگر کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب پر سے گناہ اٹھ جائے، سب کی ذمہ داری وہ پوری ہو جائے۔ جیسا کہ عالم دین بننا، باقاعدہ پورا تفصیلات سے علم دین حاصل کرنا، یہ بھی فرض کفایہ ہے یا واجب کفایہ ہے کہ اگر ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، شہر میں کوئی عالم نہیں، سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک بھی وہاں پر عالم بن گیا تو سب پر سے گناہ اٹھ گیا۔ تو اس بات پر توجہ دینی چاہیے، خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک بڑا خاندان ہے، ددیال ہے، نیال، وہاں 2-4 بچے تو عالم دین ہوں، سبھی اپنے بچوں کو دنیا کی طرف لانا چاہتے ہیں، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، پیسے کے لیے، دنیا کے لیے، اور سب سے بڑھ کر شاید رسپیکٹ کے لیے، کیونکہ عالم دین کی بے شک عزت بہت ہے جہاں ہے، اور جہاں نہیں ہے تو وہاں بے حد ان کی اہانت کی جاتی ہے۔ اور دن بدن ایسا طبقہ بڑھ رہا ہے کہ جو علماء دین کو
اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ خیر، تو 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ وہ 5 مہینے کون سے ہیں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یعنی اسلامی مہینوں کی بات ہے، کیونکہ اسلامی مہینوں کا مدار چاند کی رؤیت پر ہے، بخلاف انگریزی اور عیسوی مہینوں کا، وہ ایک سسٹم سے چل رہے ہیں، وہاں چاند سورج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شعبان کا اس لیے کیوں دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ 12 مہینے ہیں نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، 12 مہینے ہیں، ان میں سے صرف 5 ہی کو فوقیت حاصل کیوں ہے یا اہمیت حاصل کیوں ہے؟ تو فرمایا امام اہل سنت نے لکھا ہے، اس کی وجہ لکھی ہے شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو، یعنی آسمان پر بادل ہیں یا دھواں ہے، غبار ہے کہ جس سے چاند نظر نہیں آ رہا، تو یہ 30 پورے کر کے، یعنی شعبان کے 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں۔ شعبان کا چاند دیکھنا اس لیے ضروری ہے۔ اور رمضان کا کیوں ضروری ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ شوال کا کیوں؟ کہ روزہ ختم کر کے عید کر سکیں۔ ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کے لیے، اور ذوالحجہ کے لیے کیوں اس لیے دیکھنا ضروری ہے؟ تاکہ بقرعید کر سکیں یا حج کی صحیح تاریخ کا تعین ہو سکے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ جو چاند ہے یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ موجودہ عرب گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ وہ صرف نام کی اسلامی ہے، ویسے وہ لادین ہے، صرف ان کے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، نام سے وہ مسلمان ہیں، لیکن بہرحال ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ دین سے بالکل ایسے ہی بیزار ہیں جیسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق۔ تو انہوں نے بھی دین میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے وہ کیلنڈرز بنا لیے ہیں علم نجوم پر یا علم حیت پر عبور رکھنے والوں سے پوچھ کے، حالانکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ شریعت میں واضح طور پر صریح حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع فرمایا، اور مجھے اس وقت صحیح الفاظ ذہن میں نہیں ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ چاند دیکھ کر چلتے ہیں، ہم ان کے اعداد و شمار یا حساب پر نہیں چلتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ صرف نام کے لحاظ سے ظاہری طور پر اسلامک کنٹری ہے، ورنہ جس قدر کہہ لیجیے توہین دین اسلام کی اور شاعر دینیا کی یہاں ہوتی، شاید ہی کہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ کیلنڈر پہ چلتے ہیں، جس طرح جنوری فروری کا کیلنڈر ایک فکس ہے، انہوں نے فکس بنا لیا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، دین میں سستی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اصحاب، اور یہ تواتر سے یہ سلسلہ رہا کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا ان مہینوں کا چاند۔ تو اگر اسلامک کنٹری ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اسلامی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں اور یوں کیلنڈر پہ نہ چلیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کا ہم نے حج ضائع کیے، رمضان ضائع کیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک آدمی مجبور ہے، جس نے حج کیا، اللہ قبول فرمانے والا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے وہ وہاں کے حساب سے فالو کرے، ہو جائے گا، لیکن بہرحال طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جس سے ہو سکتا ہے بنا مشکل میں ڈالے خود کو، کیونکہ وہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی، ویسے تو پولیس تو شاید دنیا میں جہاں بھی کہیں ہو، شیطان اور پولیس کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جنات یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال چاہے اچھے ہی کیوں نہ ہو، جنات مسلمان ہو اور نیکوکار ہی کیوں نہ ہو، ان کی نہ دوستی اچھی نہ ان سے دشمنی اچھی۔ دوستی تکبر لے آئے گی اور دشمنی گلے پڑ جائے گی۔ تو پولیس والوں کا بھی یہ حال ہے، وہ چاہے کہیں کے بھی ہوں، اور پاکستان کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، اور یہ عرب کے، تو وہ تو بالکل ہی 4 ہاتھ آگے۔ تو ایسی سمجھ لیجیے لحاظ نہ کرنے والی پولیس کے رہتے ہوئے خود کو آدمی مشکل میں نہ ڈالے۔ بہرحال جو کر سکتا ہو، اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہو، تو یقیناً ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھ کے باقاعدہ چاند کا اہتمام کرے، اور جو چاند کے حساب سے ذی الحج کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اسی حساب سے وہ عید بھی کرے، اسی حساب سے وہ حج کرے، وقوف عرفہ کرے۔ بہرحال مسئلہ نمبر 2 ہے شعبان کی
29 یا 29 کو شام کے وقت چاند دیکھیں، یعنی چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے 5 مہینوں کا، لیکن کس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ شام کے وقت، مغرب کے وقت یا مغرب سے کچھ دیر پہلے غروب آفتاب کے وقت، اسی وقت چاند نظر آئے گا۔ شام کے وقت چاند دیکھیں، دکھائی دے تو دوسرے دن یعنی کل 30 نہیں ہوگی، پھر پہلا رمضان ہوگا، روزہ رکھیں، اور اگر نہیں دکھائی دیتا تو شعبان کے 30 دن پورا کر کے رمضان کا مہینے کا آغاز کریں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، اس میں کوئی ایسی لاجک نہیں ہے جس کا میں جو وضاحت کروں، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ چاند دیکھنا ضروری ہے شریعت کی طرف سے، حضور نے ایسا ہی کیا، بلکہ باقاعدہ منع فرمایا کہ جب کسی نے مشورہ دیا کیا شامی میں اور عبد المختار میں وہ حدیث لکھی ہے، تو میرے ذہن میں نہیں اس وقت، جسے تحقیق مقصود ہو، تو اذا رأى الہلال، یہاں سے جو باب شروع ہو رہا ہے کتاب الصوم کے اندر چاند دیکھنے ہے، وہیں اس کی دوسرے تیسرے صفحے پر کہیں یہ حدیث نقل کی ہے، جہاں انہوں نے امام شافعی کا، امام سبکی کا رد بھی کیا ہے باقاعدہ، اور شوافی کے اندر جو متاثرین تھے حجر عسقلانی وغیرہ، انہوں نے بھی رد کیا اپنے لوگوں کا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ علم حیت کے حساب سے ہم چلیں کہ وہ جو کہہ دیں اور ہم اسی کے حساب سے چلتے رہیں، بلکہ شریعت میں جو مشروع ہے طریقہ اور حدیث ہے اس پر، وہ یہی ہے کہ ہم چاند دیکھیں۔ تو وہاں پر یہ حدیث لکھی ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے رد کر دی گئی، کینسل ہو گئی، یعنی قبول نہیں کی گئی۔ کیوں؟ وجہ شرعی کوئی بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے ایک لکھی ہے، اور بھی وجوہات شرعیہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا فاسق ہے، جو گواہی دینے والا ہے وہ فاسق ہے، فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا، یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا، یہ دوسری صورت بتانے کہ وہ فاسق تو نہیں ہے گواہ، لیکن عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا، حالانکہ عید کے چاند کے لیے نصاب شہادت ہے، یعنی گواہی دینے والوں کا ایک شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، ایک تعداد مقرر کی ہے کہ اتنے لوگ ہوں جس سے غالب گمان حاصل ہو جائے قاضی کو، امام کو، اتنوں کی گواہی ضروری ہے، اگر مطلع صاف ہے، آسمان صاف ہے۔ لیکن یہ بھلے ہی نیکوکار تھا، اللہ کا ولی تھا، یوں ہی سمجھ لیں اللہ کا ولی تھا، لیکن تنہا دیکھا، اکیلا دیکھا، تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، شریعت کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں بات، کیونکہ میں نے پیچھے جو بات کہی وہ ذرا شاید ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے بھاری بھرکم ہو کہ کیا بات کہہ دی، عرب کے اتنے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کا گھر کے متولی ہیں، بھائی کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو، شریعت کے احکام میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا ولی بھی اگر دیکھے عید کا چاند، جو صاحب کرامت ہو اور اپنی کرامت سے کسی کو دکھا بھی دے، یعنی جو طریقہ کار ہے اس سے تو نہ دکھائے، کرامت سے دکھا دے کہ تم کپڑا ڈالو اور آنکھ بند کرو تمہیں چاند نظر آئے گا، تب بھی کوئی اعتبار نہیں۔ شرعی احکام کو اسی طرح معمول بھی کیا جائے گا جیسے سکھایا گیا طریقہ۔ تو اللہ کا ولی ہو، وہ کیسے ہی کرامت دکھا لے، کشف ظاہر کرے، اول تو ایک اللہ کا ولی ایسا کرے گا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ احکام شرع کسی بھی صورت سے نہیں بدل سکتے، بلکہ ہمارے فقہاء نے یہاں تک لکھا، بلکہ بہار شریعت کے اندر بھی ہے، نماز کے باب میں امید ہے کہ آپ کو بتایا ہوگا، جہاں سفر کا بیان آتا ہے کہ کوئی اگر اللہ کا ولی اپنے تصرف سے میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لے تو کیا وہ نماز قصر پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ بھائی جو مشقت سفر کی تھی وہ تو اس نے کی نہیں، وہ تو ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو گیا، یہاں بیٹھا تھا ایک لمحے میں وہ دنیا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا، آخر ولی ہے، کرامت دکھا رہا ہے، تو کیا اس پر نماز قصر کرنا ضروری ہے یا نہیں کرے گا تو کیا حکم ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو بھی اس نے کرامت سے کیا، لیکن اس پر احکام شرعیہ لاگو ہوں گے، واجب ہے اس پر، اگرچہ لمحے بھر میں ادھر سے ادھر ہو گیا، لیکن سفر تو اس نے وہی طے کر لیا نا کہ جو سفر کی مقدار شرعی بنتی ہے 92-92.5 کلومیٹر، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کو جو 4 رکعت والی ہیں قصر کرے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو احکام شرعیہ کسی کے لیے بھی نہیں بدلتے، جہاں بدلنے ہوتے ہیں، جہاں تخفیف آنی ہوتی ہے تو اس کی صورتیں خود وہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ تو عید کا چاند اگر کسی نیک آدمی نے بھی دیکھا لیکن تنہا دیکھا اور نصاب شہادت پورا نہیں ہو رہا،
اس وجہ سے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ فاسق کیا کرے اور یہ نیک آدمی جس نے اکیلے چاند دیکھا ہے وہ کیا کرے؟ تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے، یعنی وہ فاسق کہ جس نے رمضان کا چاند دیکھا تھا اور اس کے فسق کی وجہ سے اس گواہی کو قبول نہیں کیا گیا، رمضان کا فیصلہ نہیں ہوا، تو دنیا میں کوئی بھی یا اس شہر میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھ رہا کہ یہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے فلیصم، چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے۔ اور دوسرے ایسے نہیں رکھے کہ انہوں نے رمضان کا مہینہ چاند نہ دیکھ پانے کی وجہ سے نہیں پایا، اس لیے حکم شرع ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اور اس نے دیکھ لیا ہے، اگر اس کی گواہی قبول نہیں کری قاضی نے، اس کے پاس بھی کوئی وجہ تھی کہ اس نے رد کر دیا کہ یہ فاسق تھا، لیکن بہرحال فاسق ہو چور ہو وہ احکام شریعہ کا مکلف تو ہوتا ہے نا۔ اور اسی سفر کے بیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاکو ہے اور ڈکیتی کر کے کہیں دور سفر پہ چلا گیا، تو اگر وہ نماز پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ نماز قصر ہی پڑھے گا، اگرچہ اس نے ڈکیتی ڈالی ہے، گناہ کیا ہے، اس کا گناہ الگ ہے، لیکن نماز کے احکام میں، تیمم کے احکام میں ڈاکو بھی وہی مشترک ہوگا جو احکام کسی ایک عام آدمی کے لیے لگ سکتے ہیں۔ تو اس نے چاند دیکھا ہے لیکن اس کی گواہی معتبر نہیں، بہرحال اسے تو علم حاصل ہو گیا نا رمضان کے آنے کا کہ چاند دیکھ لیا ہے۔ فمن شہیدہ منکم، تم میں سے کوئی اگر مہینہ پالے تو کیا کرے؟ فلیصم، اس نے روزہ رکھے، تو اس لیے اس پر لازم ہے کہ یہ روزہ رکھے۔ اور جس نیک آدمی نے کہ اس کی گواہی مردود تو نہیں ہوئی، رد تو نہیں کی گئی، لیکن نصاب شہادت کے عدم تکمیل کی وجہ سے، پورا نہ ہونے کی وجہ سے گواہی قبول نہیں ہوئی، عید کا فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ کیوں روزہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، نہیں یہ رکھے گا۔ یہ کیوں رکھے گا؟ حدیث کی وجہ سے کہ حضور نے فرمایا تمہارا روزہ تب ہے جب سب روزہ رکھیں، تمہارا افطار جب ہے جب سب افطار کریں، تو جب سبھی روزے دار ہیں تو یہ بھی روزے رکھے گا، اگرچہ اس کا یہ روزہ نفلی بنے گا یا کہہ لیں واجب بنے گا، یعنی رمضان کا نہیں ہوگا، تو دونوں روزہ رکھیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، دوسرا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ گواہی کسی وجہ سے وجہ شرع سے رد کر دی گئی، مثلا فاسق ہے یا عید کا چاند تنہا دیکھا، تو دونوں کو حکم ہے کہ روزہ رکھیں، اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے، اس کو پھر بھی روزہ توڑنا جائز نہیں، مگر توڑے گا، یعنی اگر اس نے توڑ دیا، ناجائز کام کیا تو کیا حکم ہوگا؟ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جس طرح فرض روزے، رمضان کے فرض روزے توڑنے کی وجہ سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، یہاں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جس نے عید کا چاند دیکھا تھا اور اسے حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، اس نے رکھا اور پھر توڑ دیا، تو اس پہ تو کفارہ لازم نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کفارہ تو روزہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے سے واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور یہ جس نے اپنے آنکھوں سے چاند دیکھا عید کا، تو اس کے لیے تو وہ رمضان کا روزہ تھا نہیں، روزہ رکھنا ضروری تھا، نہیں رکھا گناہگار ہوا، لیکن قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، کیونکہ روزہ عید کا تھا یا کہہ لیں کہ غیر رمضان کا تھا۔ لیکن وہ شخص جس نے رمضان کا چاند دیکھا تھا اور اس کی گواہی دی تھی اور اس کی گواہی رد کر دی گئی تھی، وہ بھی تو روزہ رکھے گا نا۔ اب وہ روزہ توڑے تو اس پہ کفارہ لازم کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو رمضان کا ہی روزہ رکھا ہے، اسے تو کفارہ لازم ہونا چاہیے تھا نا، اگر وہ رکھ کے توڑ دے اسے بھی لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب قاضی نے اس کی گواہی کو مسترد کر دیا، رد کر دیا، تو شبہ لاحق ہو گیا، یعنی فاسق کو جس کی گواہی رد کی گئی اسے شبہ لاحق ہو گیا کہ قاضی صاحب نے میری بات نہیں سنی اور گواہی رد کر دی، پتہ نہیں کیا چکر ہے، کیوں قبول نہیں کیا، حالانکہ میں نے دیکھا رمضان کا چاند۔ خیر جو بھی ہے، جب گواہی مسترد کر دی گئی تو اسے شبہ، احتمال لاحق ہو گیا، اور قاعدہ ہے جو فقہاء کرام نے بنایا ہے، وہ کیوں بنایا وہ الگ بحث ہے، اس کی الگ کہہ لیجئے دلائل ہیں، میں اس طرف نہیں لے جا رہا، وہ بحث تو پھر یہ کہ کفارات کے بیان میں آدمی جائے جو آگے آئے گا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مشروعات 5 قسم کے ہیں، معتقدات، عبادات، عقوبات اور کفارات اور معاملات۔ تو کفارات کے بیان میں جب ہم جائیں گے تو وہاں یہ ساری بحث ہوگی، وہاں صغرے کبرے دیکھے جائیں گے، کفارہ کیا ہے، کیوں واجب ہوتا ہے، اس کے کیا شرائط و ضوابط ہیں۔ فی الحال یہاں اتنی بات سمجھیے
جسے زیادہ تحقیق مقصود ہو تو بہار شریعت کے ہی باب جو آخر کے ہیں جہاں کفارے کا بیان ہے وہاں سے پڑھ لے. یہاں بات سمجھنے کی جو اس سے مسئلہ حل ہو جائے کہ کفارات وہ شبہ کی وجہ سے، احتمال کی وجہ سے، شک کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی معاف ہو جاتے ہیں. تو جب اس کی گواہی مسترد ہوئی تو شبہ لاحق ہو گیا، شبہ کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو گیا. اس لیے یہ بھی صرف قضا کرے گا اور رمضان کا روزہ توڑنے کے باوجود اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کہ شبہ آ گیا ہے. وہی بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر رمضان، پورا مسئلہ دوبارہ پڑھتا ہوں، مسئلہ نمبر 3، کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے رد کر دی گئی، مثلا فاسق ہے یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا، نصاب شہادت پورا نہیں ہوا، تو دونوں کو حکم ہے کہ روزہ رکھے. جس نے رمضان کا دیکھا ہے وہ بھی رکھے، جس نے عید کا دیکھا وہ بھی رکھے. اگرچہ اپنے آپ خود اس نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے، روزہ توڑنا جائز نہیں، نہ رمضان کا چاند دیکھنے والے کو نہ عید کا چاند دیکھنے والے کو. اگر توڑے گا ناجائز کام کرے گا، گناہ گار ہوگا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. عید کا چاند دیکھنے والے پر اس لیے نہیں کہ بھئی وہ عید کا چاند تھا اور روزہ جو ہے وہ نفلی یا واجبی تھا، غیر رمضان کا تھا. صرف رمضان کا فرض روزہ توڑنے پہ کفارہ لازم آتا ہے اور غیر رمضان کا روزہ توڑنے پہ صرف قضا لازم ہوتی، کفارہ لازم نہیں ہوتا. اور رمضان کا جس نے چاند دیکھا اس پر کفارہ لازم اس لیے نہیں کہ شبہ آ رہا ہے، شبہات کفارے کو ساقط کر دیتا ہے. اور اس صورت میں، یعنی جس صورت میں جو بتائی کہ گواہی کو مسترد کیا گیا، اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا اور اس نے اپنے حسابوں، جس نے رمضان کا چاند دیکھا اس کی گواہی مسترد کر دی گئی اور اس نے اپنے حسابوں 30 روزے پورے کیے، مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یا غبار ہے، یعنی مطلع آسمان کا جو فیس ہے وہ صاف نہیں ہے، بادل ہے، غبار ہے، نظر نہیں آ رہا چاند، تو اسے بھی ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم ہے. کیوں ہے میں بتا چکا ہوں، اس لیے یعنی اب وہ 31 روزے کر لے گا، 30 تو پہلے ہی کر چکا تھا، وہ مزید 31 کرے گا. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صومکم یوم تصومون، تمہارا روزہ اس دن جس دن لوگ روزہ رکھیں، تم لوگ روزہ رکھو. وفطرکم یوم تفطرون یا تفطرون، جو بھی اس کا فعل ہے، تفطرون ہونا چاہیے نصرائن شروع سے. تو جس دن تمہاری عید اس دن جس دن تم لوگ افطار کرو. اس وجہ سے یہ روزے دار رہیں گے. ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. آپ کہیں یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ کہیں آپ کہتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی رکھے گا، یعنی کہیں منع کر رہے ہیں ممنوع کام ہے نہ رکھو، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ کرو. یہ کیا لاجک ہے؟ اسلامی احکام، سب سے پہلی بات ایک بنیادی قاعدہ سمجھ لیجیے، یا آج کے ملحدین بھی اس بات کو سمجھیں. اسلامی احکام کی تشریحات یا اس کی تفہیمات کی بنیاد انسان کے بنائے ہوئے علوم پہ مت رکھیں. بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، حضور نے کیا فرمایا، یہ دیکھیں آپ. ہم چلے جاتے ہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس سے صحابہ نے کیا سمجھا. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، جنہیں ائمہ مجتہدین کہتے ہیں، جن میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، بجائے یہ کہ ان کو فالو کرنے کی ہم دیکھتے ہیں کہ لاجک جو دنیاوی قواعد و قوانین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، منطق کیا کہہ رہی ہے. سب سے پہلے آپ غور کریں کیوں ہم قرآن مجید اور شریعت کے احکام کو، احادیث کے فرامین کو، بزرگوں کے ارشادات کو سائنس اور لاجک پر تولنے لگ جاتے ہیں. کیا سائنس یا لاجک کوئی آسمانی علم ہے؟ فرشتوں نے بنایا ہے، فرشتے لے کے آئے ہیں، یا اس کے جو ریسرچر ہیں سائنس کے، سائنسدان جنہیں آپ کہتے ہیں، یا لاجک کے جنہیں آپ فلسفی کہہ سکتے ہیں، منطقی کہہ سکتے ہیں، عقلاء جنہیں کہا جاتا ہے، کیا یہ فرشتے ہیں؟ انسان ہے، اور یہ انسان کا بنایا ہوا علم ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی بھی رہتی ہے. پہلے سائنسدان فلسفی کہا کرتے تھے کہ جزء لا اجزاء باطل ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جسے آپ آج کی زبان میں ایٹم کہتے ہیں، سب سے چھوٹا ذرہ کہ جو ناقابل تقسیم ہو، ایسے ذرے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایٹم. آج اس کا وجود مانا جاتا ہے.
پہلے والے آسمان کا وجود مانتے تھے، فلک کو موجود مانتے تھے، اگرچہ اس کو وہ متحرک سمجھتے تھے، اور آج والے تو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ صرف ایک چھلاوا ہے، نظر کا وہم ہے، کچھ نہیں، آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یا تو وہ گدھے تھے یا یہ گدھے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ دونوں ہی گدھے ہیں، اور جو ان گدھوں کو مانے وہ بھی گدھا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ احادیث رسول اور شریعت کے احکام کی بنیاد کبھی بھی ان علوم پر جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اس پہ مت رکھیں۔ جس علم سے ہمیں احکام حاصل ہو رہے ہیں، قرآن مجید، حدیث اور اس کی تشریحات کرنے والے مجتہدین عظام، یہ سب وحی ہے یا وحی سے مستفاد علم ہے، یعنی براہ راست عین وحی ہے یا وحی کا فیضان اسے کن وسائل سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور آپ اس کو تولنے کے لیے میزان کسے بناتے ہیں کہ جو انسانوں نے بنایا، وہ انسان کے جو جن کا ایمان کا بھی کچھ پتہ نہیں، ابو علی سینا ہو، ابن رشد ہو، یا جتنے بھی بڑے بڑے فلسفی سائنسدان گزرے ہیں، یا موجودہ دور کے سائنسدان ہو، یا ماضی قریب کے سائنسدان ہو، نیوٹن ہو، اور وہ دوسرا کیا نام ہے جس کے سر پہ آ کر گر گیا تھا خربوزہ تربوزہ، آئنسٹائن ہو، نیوٹن ہو، یہ سب کافر تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، یا جو مسلمان تھے تو وہ نام کے مسلمان تھے، معتزلی تھے، یا ایسی بات ایسے نظریات قائم کر گئے تھے کہ وہ الہاد کی طرف چلے گئے تھے، ابو علی سینا جیسے لوگ۔ تو وہ لوگ کے جو مسلمان بھی نہیں تھے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم ایسے دل سے لگا لیتے ہیں، اور ان کے سکھائے ہوئے اصولوں کو ہم ایسے کہ قرآن مجید اور حدیث کی فرامین یا اس کی تشریحات کرنے والے محدثین، ائمہ مجتہدین کے فرامین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر قبول کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس کا سائنسی ثبوت کیا ہے، عقل میں کیوں نہیں آ رہی، عقلی کوئی مجھے وہ اس کی مثال دو۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ ایسے لوگ جن کا ایمان درہم کا کچھ نہیں پتا، اور جن کا کل کچھ تھا آج کچھ ہے پرسوں کچھ کہیں گے، پہلے فلک کو مانتے تھے متحرک کہنے لگے تھے، آج اس کا وجود نہیں مانتے، پہلے جزیات اجزاء کا بطلان ثابت کرتے تھے، آج اس کا وجود مان رہے ہیں، اور 10,000 قسم کی باتیں کہ پہلے ان کے نظریات ان کی تحقیقات کچھ تھیں آج کچھ ہیں، اور آئندہ بھی چینج ہو جائیں گی۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک یونیورس ہے یا ایک گیلیکسی ہے، اور آج کہا جاتا ہے کہ ملٹی یونیورسز ہیں۔ تو وہ لوگ، ان سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، بس اس کو ثابت ہونے یا واضح ہونے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کی ہم بات کی جو مذہب سے بالکل بیگانے تھے، دین بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور یعنی دنیا انہیں کیسی گزاری، جھوٹ بولنا، عیاری، مکاری، ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ؟ ان کی باتوں کو، ان کی بنائے ہوئے اصولوں کو ہم اتنا دل سے لگا رہے تھے۔ اور جب ہم بات کریں کہ بھائی امام اعظم یہ کہہ رہے ہیں، اپنا امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ نے ایسا کہا، حضور سے ایسا سنا اس لیے انہوں نے ایسا کہا، عبدالدین کا یہ فرمان ہے، تو وہاں پر ہم کو لاجکس یاد آتی ہیں، سائنس یاد آتی ہے، میڈیکل سائنس یاد آتی ہے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جن کی زندگی وہ سمجھ لیجئے نور علی نور، بچپن سے پیدا ہوئے تو ہمیشہ برائی سے بچے رہے، لڑکپن، جوانی، غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو جناب والا ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ آئنسٹائن ایک ایسا آدمی تھا کہ عام انسان تو اپنا دماغ تقریباً 10% یوز کر سکتا ہے، لیکن وہ 30 یا 40% یوز کر سکتا، یہ ہم مان لیتے ہیں۔ پریڈیجس چائلڈ، باقاعدہ اس پر پوری گوگل پر اس کی رینکنگ ہے کہ فلاں بچہ اتنا ذہین فتین ہے کہ وہ 3 سال میں اتنی زبانیں بولتا ہے، فلاں لڑکا اتنا ذہین ہے کہ 7 سال میں وہ ایک سرجن بن گیا، فلاں لڑکی فلاں ملک کی جو ہندو ہے کافر ہے وہ اتنی خداداد صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ سیلف کیلکولیٹر ہے، اپنے ذہن میں جو کیلکولیٹر کیا کہتے ہیں کیلکولیشن کرے گا وہ اپنے ذہن میں وہی جواب دے دیتا ہے پہلے سے۔ یہ سب باتیں ہم مان لیتے ہیں، ان چیزوں کا وجود مان لیتے ہیں، لیکن جب بات کہی جائے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کہ رمضان تھا۔ بختیار کاکی جب متولد ہوئے تو 15 سال سے پارے ان کو حس تھے، فلاں بزرگ کا یہ کمال تھا، فلاں کا یہ کمال تھا، فلاں کا، تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو پھر وہ حیرت، استعجاب جو ہے لاحق ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ بزرگوں سے دور ہو گئے اور ان کے یہ کمالات سننا نہیں چاہتے، یقین نہیں کرتے، اور ان گدھوں کو مانتے، باپ بنا رکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں جو ان کے بنائے اصول ہیں وہ اس کا لے کر کے لالٹن لے کے نکل جاتے ہیں۔
تو کیوں؟ آخر کیا وجہ امتیاز کیا ہے؟ انسان جس طرح وہ بزرگان دین تھے، وہ مشائخ تھے، وہ ائمہ مجتہدین تھے، یہ بھی تھے. اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو نیک انسان تھے، زندگی ان کی ہمیشہ نیکیوں میں گزری، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ذہن پر کبھی دنیا کی کا لالچ، حرص، ہوس، کوئی ایسی بات نہیں رہی. زندگی میں سچ اور ہدایت ایسا رسوخ پکڑ چکا تھا، کوئی ان کا چہرہ دیکھتا، چند لمحے ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا تو دل لے بیٹھتا، کافر ہوتا تو مسلمان ہو جاتا، بدکار ہوتا تو نیکوکار ہو جاتا. تو ان لوگوں کی باتیں ہم قبول نہیں کر پاتے. لاجکس چاہیے، سائنس کیا کہتی ہے، ہمیں اس کا ثبوت چاہیے. اور جو انسانی، جو مسلمان بھی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، ان لوگوں کی کئی بھی باتوں کو ہم اتنا دل سے لگا رکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. تو سب سے پہلے یہ ذہن سے کیڑا نکال دیں اور دوسروں کا بھی نکالنے کی کوشش کریں کہ احکام شریعہ کی بنیاد کبھی بھی سائنس کو، لاجک کو، دنیاوی علوم کو مت بنائیں کہ احکام شریعہ وہی ہے یا وہی سے مستفاد ہے اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا، کساوت سے بھرپور انسانوں کا بنایا ہوا علم ہے، اغلاظ سے بھرا ہوا علم ہے. اس علم پر عقل رحمانی کا فیضان ہے اور اس پر عقل شیطانی کا فیضان ہے. فیضان کیا؟ پھٹکار ہے. اور ایمان تو نام ہی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز حضور لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرنا. تصدیق ما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے حضور لے کے آئے اس کو تصدیق کرنا. وہاں پر کوئی نہیں لکھا کہ ہم وہاں پہ ٹٹولتے رہے کہ 2 2 4 5 equal to a² - 2b². عقل کیا کہہ رہی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، وہاں کوئی جو حضور لے کے آئے بس ماننا ہے. اسلام ایک روحانی مذہب ہے. اچھا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسلام کیا کام خلاف عقل ہے، یہ مطلب بھی نہیں. خلاف عقل کچھ نہیں ہے، ما ورائے عقل ہے. اور اس کی حقیقتوں کو خاطر خواہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عقل رحمانی رکھتا ہے. اور جو عقل شہوانی رکھتا ہے، جیسے کہ ہم عام انسان کے دلوں، جن کے دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، دنیا کی خواہش ہے، اپنی تعریف سننے کی چاہت ہے، تملق ہے، طمع ہے، اور 10,000 قسم کی جو دلی قلبی بیماریاں ہیں جو خالص علم اور یقین حاصل ہونے میں رکاوٹ ہیں. تو ہمارے اس طرح کے لوگ، اس طرح کے یہ عقل شہوانی رکھنے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمیں صرف ماننا ہوگا جیسے ہم سائنس کو مانتے ہیں، لاجک کو مانتے ہیں. جب تک وہ کسی چیز کو صحیح کہہ رہے تھے ہمارے نزدیک وہ صحیح تھی، ایک دم سے انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہمارے نزدیک یہ غلط ہو، یعنی ہمارا تو اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. جو ہمیں سائنسدان پڑھا دیتے ہیں ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں. تو یہی کام کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جب اسلامی احکام بتائے جائیں، بزرگان دین کے فرامین پیش کی جائیں، احادیث سنائی جائیں، تو یہ کام وہاں بھی کر لیا کرو. یہی ایمان ہے. ایمان جہاں لانا تھا وہاں لائے نہیں، اور جہاں نہیں لانا وہاں لا کے بیٹھ گئے. بات لمبی ہو گئی. اسلامی احکام میں کوئی لاجک نہیں، سب سے بڑی لاجک حضور کا فرمان ہے. ہم نے کہا کہ عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھو، وہ بھی سرکار کے فرمان کی وجہ سے، اور جب یہاں کہا کہ رکھو، یہ بھی حضور کے فرمان کی وجہ سے، جیسے کہ میں نے حدیث سنائی. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ آر پازیٹیو.